اشتہارات آ چکے ہیں. حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے وہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. وہ عوامی اجلاس ہے اور آج جو یہاں پر اجلاس ہوا ہے ابھی نماز سے پہلے وہ تمام مساجد کے ذمہ داروں کا. یہاں پر تقریباً ہمارا اندازہ ہے کہ 1500 مسجدیں ہوں گی. ان ساری مسجدوں کی نمائندگی کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں یہ طے ہے کہ اس کارروائی کو ہم آگے بڑھائیں گے, حکومت تک لے جائیں گے اور پھر عدالت کو بھی اس سلسلے میں متوجہ کریں گے. اس کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی. آپ کی اس میں کوئی کیس ڈالنے کا ارادہ ہے؟ جی ہاں, وہی بتا رہا تھا, عدالت میں جانے کا ارادہ ہے, کیس ڈالنے کا بھی خیال ہے اور اسی کی کارروائی کے سلسلے میں آج کا اجلاس دوپہر میں ابھی منعقد ہوا تھا. میمورنڈم کسے پیش کرنا؟ یہ گورنر کو پیش کرنے کا, سی ایم کو بھی پیش کرے گا. یہ واقعہ لکھنؤ کا جی, اور یو پی کی پولیس نے کمسٹ والی کو گرفتار کر دیا ہے جی. اور اسے نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت آپ مزید کارروائی کیا چاہتے ہیں؟ احتجاج تو ٹھیک ہے, ہاں, مزید کیا کارروائی چاہتے ہیں؟ کیا سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سب سے سزا اور بھی دی جائے, یعنی جو ہو سکتی ہے ہندوستان کے قوانین میں وہ سب سے سخت سزا دی جائے. انہیں کہ اس میں کہ آئی پی سی کورٹ کے اندر ایسی بات کہنے والوں کے لیے نان ویلیبل اریسٹ ہے اور آگے ایسے واقعات نہ پیش آئے, کوئی مقصد یہی ہے نہ کرے, اس کے لیے کیا آپ کے مطالبے؟ ہم نے جو ریلیز ابھی دی ہے اس کے اندر یہ بھی جو ہے اظہار کیا گیا ہے کہ یہاں ایسا کوئی قانون مستقل بنایا جائے کہ اس طرح کے واقعات بار بار جو پیش آتے رہتے ہیں وہ پیش نہ آئیں. یہ بھی اس سلسلے میں ایک مطالبہ ہے حکومت سے کہ ایسا کوئی مستقل قانون ہونا چاہیے کہ مذہبی شخصیات کے سلسلے میں کوئی ایسی ناروا حرکت نہ کرے. ہندوستان جو ہے جمہوری ملک ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب پر عمل کی آزادی ہے. ایک تو یہ دستور بھی ہے, دستور سے ہٹ کر کے یہاں بسنے والے ہر مذہب کے پیروکار جو ہے الحمدللہ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں, امن اور بھائی چارگی سے رہتے ہیں. یہاں کوئی اختلافات نہیں ہے. بدقسمتی سے چند فرقہ پرست لوگ ایسے ہیں جو ماحول ہندوستان کے امن کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس پیار و محبت کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ ملک کے لیے خطرہ ہے, ہماری ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. یہ لوگ جو یہاں کے امن کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ملک سے بھی پیار ہے, ہم اپنے ملک کی سالمیت چاہتے ہیں, اپنے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور مضبوط اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ساری کمیونٹیز مل کر کے ملک کی ترقی میں حصے دار نہ بنے. ہم صرف ہم جو ہے ہر چیز برداشت کریں گے اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے, فسادات میں نشانہ بنایا جاتا ہے. ساری چیزیں مسلمان برداشت کر سکتا ہے, جھیل سکتا ہے, لیکن نبی کی شان میں گستاخی ادنا سے ادنا مسلمان کسی حال میں برداشت کرنے تیار نہیں ہے. اسی طریقے پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو ایک مذہب کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی اور مذہبی پیشواؤں کی قدر کریں, احترام کریں. کسی بھی مذہب کے پیشوا کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اسے ہرگز کسی حال میں برداشت نہیں کریں گے اور اپنے اس جذبات کے اظہار کے لیے ایک تو نبی کی شان میں توہین ہے, دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کی سازش کا ایک حصہ ہے. ان دو بنیادوں پر ہم یہ بھرپور طریقے پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی توہین اسلام میں ناقابل برداشت ہے. جہاں تک شمالی ہندوستان کے اخبارات کی رائے ہے, یہ رد عمل ہے. اتر پردیش کے ایک مسلمان وزیر نے ان کی کسی آرگنائزیشن پر ہم جنسی کا الزام لگایا تھا, تو اس کا یہ رد عمل ہے. ان منسٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے جس انداز سے بیان دیا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے
وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن جو رد عمل کے طور پر ان کی طرف سے بات آئی ہے وہ رد عمل صرف انہی پر نہیں ہے, اس سے آگے بڑھتے ہوئے اسلامی اور مذہبی شخصیت اور سب سے زیادہ مقدس ترین شخصیت تک چلی گئی. جھگڑا اگر دو آدمیوں کا ہے, وہ دونوں آپس میں لڑیں تو یہ تو انصاف کی بات ہو سکتی ہے اور اس کو جو ہے قانون کے اعتبار سے بھی برا نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر لڑائی ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے ہے لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی مذہبی شخصیت کے اوپر حملہ کرتا ہو اور پورے اسلام پر حملہ کرتا ہو یا تمام مدارس پر حملہ کرتا ہو, تو یہ بات تو بالکل ناقابل برداشت ہوتی. اسی اگر بات وہیں تک رہ جاتی تو کوئی یہ چھیڑ چھاڑی نہ ہوتی اور یہاں تک نوبت آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا. لیکن سوال اسی لیے پیدا ہوا اور یہ جذبات اسی لیے بڑھ گئے کہ اس شخص نے بات وہیں تک ختم نہیں کر دی بلکہ اس سے بہت آگے بڑھا دیا اور تمام حدوں کو پار کر دیا. کوئی حد باقی ہی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ بھئی یہاں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے بیان کی طرف آپ کا اشارہ ہے اس کا بیان کسی فرد کے یا کسی کمیونٹی کے بارے میں تھا, تو رد عمل فرد یا کمیونٹی کے بارے میں ہو جاتا کوئی حرج نہیں تھا. کمیونٹی کے مذہبی لیڈر اور اس کے نبی کے اوپر انگلی اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ناقابل برداشت ہے. بلکہ وہاں تک کیا, بلکہ اگر اس شخص کا معاملہ اس کے باپ تک بھی جاتا تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے. کس طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں, کیا بنگلور کے اندر کا یا ریاست نہیں, یہ تمام اسٹیٹوں میں ہو رہا ہے احتجاج اور شاید ہم بنگلور والوں نے تھوڑی سی تاخیر کی ہے, ورنہ تو دوسرے سب جگہوں پر احتجاجات ہوئے ہیں اور بھرپور طریقے پر ہوئے ہیں. ہم لوگ جو ہے ہمارے اپنے مسلم بھائیوں کے جذبات کو روک کے رکھیں, اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ یہاں کے مسلمان جو ہے اپنے بڑوں کی بات پر رکے ہوئے ہیں کہ ان کی ہدایات پر عمل کریں گے. ہم لوگوں کے تاخیر کی وجہ بھی ہے, ایک تو ہم تمل ناڈو فلڈ میں ریلیف کے کام میں تھے اور دوسرا جو ہے 6 دسمبر سنڈے تھا, سینسٹیو تھا, تو کہیں رخ نہ بدلے اس لیے بھی تھوڑا ہم نے تاخیر کی. اور الحمدللہ ہمارا صوبے کے مسلمان بلکہ سارے ملک کے مسلمان اس مسئلے میں جو ہے جذبات میں آ کر کے کوئی اقدام کی طرف نہیں گئے, اپنے بڑوں کی ماتحتی میں جو ہے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کرتے. البتہ کل یہ بات مشورے میں ہوئی ہے کہ کل نماز جمعہ کے بعد 10 منٹ کے لیے مسجد کے باہر سارے مصلی کھڑے ہوں گے, خاموش احتجاج کریں گے. سائلنٹ پروٹیسٹ 10 minutes after Jummah prayers. All the masjids inshallah are going to take place. We are going to inform the police also, that in respect to local police station also, and we'll have a 10 minutes silent protest tomorrow. ایسے 2-4 اور معاملات ہیں, جیسا کہ تسلیمہ نسرین کو بار بار ویزا بڑھایا جا رہا ہے, اس بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اور حالیہ دنوں میں ایک مرکزی وزیر نے, سابق مرکزی وزیر نے یہ کہا ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب پر پابندی عائد کرنا غلط. اس پر آپ کے کیا رائے ہے اور آپ کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیے, یہ پرانے معاملات ہیں. جب یہ معاملات نئے تھے تو اس وقت رد عمل مسلمانوں کی طرف سے اس پر جاری کر دیا گیا, چاہے تسلیمہ نسرین ہو چاہے سلمان رشدی ہو, اس پر رد عمل آ چکا ہے. اب مزید کچھ مطالبہ ہو رہا ہے, کسی کے کچھ مطالبے پر رد عمل کی ضرورت نہیں ہے. جب اس پر کوئی ایکشن کی بات آئے گی تو پھر دوبارہ رد عمل کر دیا جائے گا. احتجاج تو کرتے ہیں لیکن اس کا رد عمل کہاں ہوا ہے؟ کچھ ہوا نہیں ہے. تسلیمہ نسرین کو ابھی ویزا بڑھا نہیں جا رہے ہیں, اور کیا ضرورت تھی کہ ایک سابق مرکزی وزیر کو 22 سال بعد یہ کہیں کہ کتاب پر پابندی عائد کرنا غلط تھا؟ وہ ان کی رائے ہے, ذاتی رائے کسی کی کچھ ہو سکتی ہے. ذاتی رائے پر ہم کچھ جواب کرنے جائیں گے, اس کا ری ایکشن کرنے جائیں گے تو اس سے ویسے ہی ہے جیسے ابھی انگلینڈ کے سابق پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارا انویژ ٹو عراق غلط تھا, تو ویسی ہی بات ہے, پرانی بات بھی ہو گئی, اس پر احتجاج کیا گیا, اس کی کارروائیاں بھی ہو چکی ہیں. مزید انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر اس پر مزید ہم ہی اپنے اوقات کو لگانے کی بجائے اس وقت جو سردست مسئلہ ہے, ہاٹ ٹاپک ہے, اس پر بحث کی جائے اور اس کو کسی طرح سے
रोकने की और परमानेंटली इसको रोकने की कोशिश की।